وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایک شعر پڑھتا ہوں، مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے، مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے، مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، زباں پر اب ان کے تالا لگانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کے آج بھی فرمان زندہ ہے، رسول اللہ کے آج بھی فرمان زندہ ہے، ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے، ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہے، کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں ہندوستان کے مائناز عالم دین، نوجوان عالم دین حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذی نظام، آج کا یہ وقت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوش و مسرت کا وقت ہے کہ آج اس سرزمین کے جناب محمد ارشد صاحب کے دو صاحبزادے عزیزم محمد افضل اور محمد اکمل نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، جس کی خوشی میں ان کے استاذ محترم اور دادا محترم جناب حافظ محمد عتیق صاحب نے ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایسے موقع پر ہماری دعا ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے ان نونہالوں کو قرآن کریم کے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہمیشہ ان کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن والدین نے اور جن استاذ محترم نے محنت کی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، دین و مذہب کی تاریخ کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ ایک پیغمبروں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، دوسرے صحیفوں اور کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جس طریقے سے بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن ان پیغمبروں میں تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں میں ممتاز، تمام نبیوں سے اشرف اور اعلیٰ ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل اور برتر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آج سے تقریباً 15 صدی پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے حالات کیا تھے؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساری دنیا کے انسان اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہتے ہیں۔ تمام کے تمام بنی نوع انسان اپنے آپ کو مٹانا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو ختم کرنے پر آمادہ تھے، چونکہ وہ ایسا ماحول تھا کہ وہ انسانیت سے اور اپنے ماحول سے ہر طریقے سے اکتا چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے مؤرخین نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت قرار دیا ہے اور اس کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے اس زمانے کا تعارف کرایا کہ وہ ظلم و ستم، جور و جفا کی داستانیں لکھی ہیں، کسی نے
ظلم و زیادتی، زیناکاری، شراب نوشی، قمار بازی، ان کے احوال لکھے ہیں۔ کسی نے بیٹیوں کے زندہ درگور کر دینے کے قصے لکھے ہیں۔ غرض ہے کہ ہر مورخ نے اس زمانے جاہلیت کے نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کوئی صحیح نقشہ کھینچ نہ سکا۔ اس زمانے کا اگر کسی نے صحیح نقشہ کھینچا ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ اے انسانوں، تم آگ کی سمندر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر چکے تھے، قریب تھا کہ تمہارے نام و نشان کو مٹا دیتا، کہ ارحم الراحمین کو تم پر رحم آ گیا اور اس نے تمہیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا جو تمام انسانوں کے لیے خود ان کی ذات سے زیادہ خیر خواہ تھے، جو لوگوں کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، جو آگ میں چھلانگ لگانے والوں کو کمر پکڑ پکڑ کر کھینچتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے وہ مسکرایا کرتے تھے، لوگ پتھر برساتے تھے ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، لوگ توڑنے کی کوشش کرتے تھے ان کو وہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ شَفَاعَ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تھے آگ کے گڑھے کے قریب، پس اللہ نے تم کو ان سے نجات دیا۔ کون تھا نجات دہندہ؟ وہ ہم سب کے محسن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں، ہم اور آپ اس مختصر سے وقت میں بہت تھوڑے احسانات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ آپ کی بعثت کی وجہ سے، آپ کے پیغمبر ہو کرنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے۔ ہم جان سکے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی الوہیت وہی ربوبیت کا لائق ہے۔ عقیدہ توحید ایسی عظیم نعمت ہے جو مردہ کو زندہ کر دیتی ہے، جو کمزوروں کو طاقتور بنا دیتی ہے، جو غلاموں کو اپنے آقاؤں سے بات کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، جو بیماروں کو شفا دے دیتی ہے۔ عقیدہ توحید ایسی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ جس شخص کو یہ عقیدہ توحید حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے نہ سر جھکاتا ہے، نہ دامن پھیلاتا ہے، نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، بلکہ ساری امید ایک ذات اللہ سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو پڑھ پڑھ کے سکھایا کہ عقیدہ توحید ہے کیا چیز۔ کہیں اللہ پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ وہ ہے کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات کے اندر اگر کوئی حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ عقیدہ توحید کی نعمت عطا کی۔ آپ کا دوسرا بڑا احسان کہ جب آپ تشریف لائے تو دنیا بالکل قوموں کے اندر، برادریوں کے اندر بٹی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے وحدت انسانی کا سبق دیا اور جو کچھ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، دوسروں کو ادنا، اپنے آپ کو حاکم، دوسروں کو محکوم، اپنے آپ کو آقا، دوسرے کو غلام، ایسے لوگ یہاں تک کہ یہود و نصارہ کو کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور ان کے دوست اور چہیتے ہیں۔ ایسی ناموافق فضا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے لوگوں کو وحدت انسانی کا سبق دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, और हमने जो तुम्हारे दरमियान कबीले खानदान बनाए हैं वो फख्र करने के लिए नहीं बनाए हैं, कोई हसब नसब ये फख्र करने की चीज़ नहीं है, लितआरफू ये एक दूसरे को पहचानने के लिए बनाया है। अगर तुम अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, मुकर्रम बनना चाहते हो, अल्लाह का करीबी बनना चाहते हो, तो अल्लाह ने एक दस्तूर और एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो शख्स है। नारे तकबीर, तकबीर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, सर बकाब सर बुलंद, सर बकाब बुलंद। आप जरा सोचें कि अल्लाह तबारक ताला ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। वो अरब का हो या आजम का हो, अमेरिका का हो या अफ्रीका का हो, आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, सब का परवरदिगार अल्लाह तबारक ताला है। ये वहदत इंसानी का सबक दिया। कोई हसब और नसब की बुनियाद पर, कोई जात बिरादरी की बुनियाद पर कोई अफजलियत नहीं है। अरे जरा सोच, कोई भी करे भाई, इधर मुतवज्जो हो, जो आ रहे हो यहीं आएंगे, कहीं अलग नहीं जाएंगे, परेशान मत होइए। आप जरा उस वाक़ये को सोचिए कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात के अंदर 1,24,000 सहाबा किराम के दरमियान आपने क्या इनकलाबी जुमला कहा है, आप जरा उस चीज पर नोट करें और गौर करें। आपने कहा या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा परवरदिगार एक है, व इन्ना अबाकुम वाहिदुन, तुम्हारा बाप एक है, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम से पैदा किए गए, व आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और सबसे ज्यादा परहेजगार हो। लैसा लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन फज़लुन इल्ला बित्तक़वा, किसी भी आजिम अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, अगर फजीलत है तो सिर्फ उसकी बुनियाद तक़वा है, खशियत है, अल्लाह का खौफ है। तीसरा एहसान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो देखा कि इंसान सबसे ज्यादा बेहैसियत, इंसान की कोई हैसियत और मुकाम नहीं, अल्लाह के नबी ने एहतराम इंसानियत सिखाया। देखा कि बाज़ हैवानों की तकलीफ की जाती है, अपने हाथों से बनाए हुए पुतों की परस्तिश की जाती है, और इंसान की ये हालत कि इंसान को खून और इंसान के गोश्त को उन पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। अल्लाह के नबी ने मेहनत किया, लोगों को समझाया कि ऐ इंसानों, तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नाइब हो, तुम अपना मुकाम समझो, अपना मर्तबा समझो, ये कायनात जो सजाई गई है, चांद सूरज जो बनाए गए हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, तुम अपना मुकाम समझो, तुम अल्लाह के खलीफा हो। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह का कलाम पढ़कर बताया कि इंसानों को अपना मुकाम समझो, तुम मसजूद मलाइका हो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। गर्ज़े की ये दुनिया के चंद एहसानात की तरफ इशारा कर रहा था। अल्लाह के नबी के इतने बड़े बड़े एहसानात हैं जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आप जरा तसव्वुर करें, ये तो दुनिया के एहसानात, एक इंसान आलम बरज़ख में आपके क्या एहसानात हैं। हम दुनिया के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब सफर करते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है पासपोर्ट, उसके लिए जरूरत होती है वीजा की, उसके लिए जरूरत होती है तोशा की और टिकट की। एक इंसान जब इस आलम दुनिया को छोड़ करके आलम बरज़ख में जाता है तो उस वक्त हमारा पासपोर्ट, वहाँ के भी इमिग्रेशन होते हैं, वो हमारे पासपोर्ट और वीजा के बारे में सवाल करते हैं। हमारा पासपोर्ट क्या है? अगर हमने दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, उसके तकाज़े पर अमल किया है, तो ये हमारा पासपोर्ट है। मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर हमने पढ़ा है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल किया है, तो वो हमारा वीज़ा है।
امیگریشن حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پاسپورٹ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، من ربکا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اس پر عمل کیا ہے تو اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں، ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ ویزا کے بارے میں سوال ہوتا ہے، من نبیُّکا، من ھذا الرجل۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے تو اپنا ویزا دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں نبی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعمال صالحہ اور جو عبادات ہیں یہ ہمارے ٹکٹ اور کوشاں ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ دلہن کے سونے کی۔ دنیا میں احسانات، عالم برزخ میں احسانات، عالم آخرت میں بھی احسانات آپ کے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور پڑھیں کہ جب کل قیامت قائم ہوگی تو لوگ اپنے گناہ اور اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی سب پسینوں میں ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینوں تک ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سب اپنا عذر پیش کر دیں گے، آخر میں سب کے سب ہم سب کے محسن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ فوراً سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ آپ کی سفارش قبول کرے گا اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر بھی کچھ مومن جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ کے نبی دوبارہ سفارش کریں گے اور کہیں گے، پھر اللہ سفارش قبول کرے گا اور کہے گا کہ جو جنتی ہیں اپنے اپنے اعزاء اور اقربا کو ایک خاص مقدار میں جہنم سے نکال کر کے نہر حیات میں ڈال دیں۔ لیکن پھر بھی کچھ مومن جہنم میں رہیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، جس کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس ایمان ہے تو پھر حکم ہوگا کہ ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے اتنے احسانات، دنیا میں احسانات، عالم برزخ میں احسانات، آخرت کے اندر احسانات، اور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے اور وہ کسی کام کو کرنے کو کہے، اس وقت ہماری طبیعت نہ بھی چلے تو ہم انکار نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس بندے کا ہمارے مشکل وقت میں بڑا احسان تھا، اس واسطے ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے اتنے احسانات، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے، آپ کے ساتھ محبت کرتے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ محبت کا تقاضا قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ جب ہجرت فرض ہوئی لیکن کچھ لوگ اپنے بھائی بہن، اپنے دوست و احباب، اپنی حویلی، اپنی جائیداد کی محبت میں ہجرت نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے پیغمبر کہہ دو ایسے لوگوں سے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و ازواجکم و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جن کو تم نے کمایا، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس پہ ٹھپ ہونے کا اندیشہ ہے، و مساکن ترضونها اور وہ حویلیاں جو تمہیں بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ معلوم ہوا سب سے پہلا کام احسان کا یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کریں، ان کی محبت کریں۔ لیکن آج پورے دنیا کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والا محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اپنے نبی کا شیدائی ہوں، نبی کا چاہنے والا ہوں۔ یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہوتا ہے، اس لیے محبت کی دلیل چاہیے، اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی مت کرو۔
کہیں قرآن میں کہا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں کہا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ صرف نعرہ لگا دینے سے، صرف شور مچا دینے سے محبت کے ہم کہلانے والے نہیں ہوں گے۔ ضرورت ہے اس کو ہم زندگی کے اندر اپنائیں کہ اللہ کے نبی کہہ کر کیا گئے ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھو، قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس آیت کے نازل ہوتے ہی اللہ کے نبی ایک منادی کو پکارتے، ایک شخص کو کہ جا کے مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا دو کہ الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام ہو گئی۔ اس اعلان کا سننا تھا تو جن کے منہ کے اندر شراب تھا انہوں نے کلی کر دی، جن کے ہاتھوں میں گلاس تھا پھوڑ دیا، گھروں میں گئے تو سراہی اور مٹکوں کے اندر شراب بھرا ہوا تھا اسے توڑ دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہا تھا جیسے کہ برسات کا رکا ہوا پانی بہ رہا ہے۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی فرما برداری۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سے کہ محبت کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جو نبی کا معجزہ ہے جس عنوان سے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا ہے، یعنی قرآن کریم، ہم اس کی بھی اطاعت کریں، اس کو پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ کوئی جب یہ نبوت ایک وہابی چیز ہے، سمجھ لیجیے ذرا یہاں سے، نبوت ایک وہابی چیز ہے۔ وہابی کا مطلب محنت سے نہیں حاصل کرنے والی چیز ہے، کوشش سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو نبی بنا دے گا وہی نبی ہوگا، اور جس کو نبی نہیں بنائے گا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے ہنر ہیں، سب کسبی ہے۔ کوئی ڈاکٹر و وکیل ہوتا ہے، کوئی عالم مفتی ہوتا ہے، سب کے نصاب متعین ہیں، سب کی یونیورسٹی اور کالج کھلے ہوئے ہیں۔ انسان محنت کیا، نصاب کو پڑھا، ڈاکٹر وکیل انجینئر بنے، عالم اور مفتی بنے، لیکن نبوت کا کوئی کورس ایسا نہیں ہے کہ ہم محنت اور مشقت سے حاصل کر سکیں۔ اللہ جس کو نبی بنائے گا، اللہ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہے گا وہ اپنی نبوت عطا کرے گا۔ جب نبوت ایک وہابی چیز ہے تو پیغمبروں کو حکم ہوتا تھا تو دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہوا، کوئی شخص کہے آ کر کے انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے درمیان ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغمبری اور نبوت عطا کی اور کہا جاؤ قوم کے اندر اعلان کر دو کہ میں انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے درمیان ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تو قوم نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور پیغمبری کی دلیل کے طور پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورے عالم کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو لہٰذا آپ کو جو دلیل دی گئی قرآن کریم، وہ بھی قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجی گئی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ کیا اس کو الماریوں میں سجائے گا، لائبریری میں رکھی جائے گی؟ نہیں، بلکہ اللہ نے الفاظ کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے نونہالوں کو، ایسے ایسے معصوم بچوں کے سینوں کو منتخب کیا ہے جنہوں ابھی دنیا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، لیکن قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کو ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے علماء کے طبقے کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے مخارج اور لب و لہجے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراء اور مجوزین کے طبقے کو کھڑا کیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کے نبوت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن ایک بات، تھوڑی دیر اور بات ہے کہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. یہاں ایک نکتہ سمجھتے چلیں آپ کہ حفاظت کرنی ہے قرآن کریم کی، لیکن جو چیزیں بھی قرآن سے وابستہ ہو جائیں گی، چاہے وہ علماء ہوں، حفاظ ہوں جن کے سینوں میں قرآن ہے، یا مدارس و مکاتب ہیں، اللہ ضمناً کہہ رہا ہے کہ ہم حفاظت تو قرآن کی کریں گے، لیکن جو اس سے وابستہ ہو جائے گا ہم انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے. اس لیے قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف ایسا ہی نام آ جائے اس پر صرف شور و شرابہ، صرف اس پر عاشق رسول کا دعویٰ، ایسے کام چلنے والا نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. یہ مسلمان پوری دنیا کے لیے رونق اور زینت بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جب سے اس مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، احکام سے توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے رشتہ موڑ دیا، اس وقت سے ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزار رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک درخت ہوتا ہے اور اس پر پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. پتا بہت ہلکا ہے لیکن جب تک جڑا ہوا ہے تر و تازہ رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، آکسیجن کا فائدہ دیتا ہے اور سایہ کا بھی فائدہ دیتا ہے. لیکن اگر وہی پتے اپنے آپ کو درختوں سے الگ کر لیں تو فوراً سورج کی تپش اس کو زرد اور پیلا کر دے گی، ہوا کے تھپیڑے اس کو کنارے لگا دیں گے اور انسان اس کو کوڑے دان میں ڈال دے گا. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. اگر ہم کتنے بھی گنہگار ہیں، کتنے بھی قلیل ہیں، لیکن اپنا رشتہ اگر ہم نے قرآن کریم سے جوڑ رکھا ہے تو جس طریقے سے پتا ہلکا تھا لیکن تر و تازہ تھا، آکسیجن کا فائدہ دیتا تھا، ایسے اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا تو پوری دنیا کے لیے زینت اور رونق رہیں گے، پھر کوئی مصائب نہیں آئیں گے. لیکن آج اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں کہ ہم اور آپ دن بدن صبح اٹھتے ہیں تو ایک ایک نئی پریشانیاں ہم پر آتی ہیں اور ہم صرف تبصرے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ظالم حکمراں ہے اور جو مسلمانوں کا دشمن ہے، تبصرے کر کے ختم کر جاتے ہیں. نہیں، سوچو. ایک حدیث قدسی کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایسے موقع پر جیسے کہ آج حالات خراب ہیں، ہمارے خون سستے ہو گئے، ہماری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، دکان و مال تباہ و برباد ہو رہے ہیں، سکون کی نیند نہیں ہے، ہر جگہ کا مسلمان پریشان ہے. لیکن ہم اپنے اندر تبدیلی کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم تو صرف ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے تبصرے کرنا چاہتے ہیں. نہیں، حدیث قدسی کے اندر کہا گیا ہے کہ جب حالات ایسے آ جائیں، جب مصیبتیں اور پریشانیاں عام ہو جائیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں. وہ ملک الملوک، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں. قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھوں میں ہیں. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، اور بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میرے احکام پر چلتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں، تو حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ، تو میں اس ملک کے بادشاہوں کے دلوں کو موڑ دیتا ہوں. علیہم بالرحمت والرافت، پھر وہ ان پر رحمت، شفقت، محبت، مودت کا معاملہ کرتے ہیں. کتنا بھی ان کا قوم، ان کی قومیت کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دھرم کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ بادشاہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام کو توڑتے ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ، ان بادشاہوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں. بِالسُّخْطَةِ وَالنُّقْمَةِ، پھر ان پر ناراضگی، غیظ و غضب اور ان کے خلاف پالیسہ بناتے ہیں، ان پر شدت اور مصیبتیں لاتے ہیں، ان کو ایک ایک نئی نئی مصیبتوں میں گھیرتے ہیں. لہٰذا اس وقت جب ہم گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا فَلَا تَشْغَلُوا، تم انفسکم بالدعاء الملوک، تم ایسے موقع پر چوپالوں میں بیٹھ کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، دوست و احباب کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے بادشاہوں کو بددعا مت دو، بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں وقت ضائع نہ کرو. تمہارے ذمہ دو کام ہیں، وَلَكِنْ اِشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے آپ کو مشغول کرو
बिज़्ज़िक्रि वत्तज़र्रुइ, पहला काम जिक्र है, यानी अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करो। और दूसरा काम वत्तज़र्रुइ है, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो और आइंदा न करने का अज़्म करो। अगर हमने ये दो काम कर लिए तो कई बार अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। इसलिए ये तकरीर सिर्फ वाहवाही के लिए और शोर शराबा के लिए और सिर्फ हवा उसमें हामी भरने के लिए सिर्फ आप ना बैठे, अमल की नीयत से बैठे। जो बातें कही गई उस पर अमल करने की कोशिश करें। हालात ऐसे नहीं बदलेंगे कि हम तकरीर सुनने के लिए 500 चले आए, फजर की नमाज में सिर्फ वही 5 लोग मिलेंगे, इससे नतीजा हल नहीं होगा। कुरान ने साफ कहा है, अगर तुम हालात बदलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के अंदर अमन आए, सुकून आए, मुसलमान बाइज्जत कौम की जिंदगी गुजारे, उसका सिर्फ एक दस्तूर, वो दस्तूर है कि तुम अपने आप को बदल लो। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, अगर हम रोज़ा नहीं रखते हैं रोज़ा रखने वाले बन जाएं, कुरान करीम की तिलावत नहीं करते हैं, अपने आप को जब तक 2-4 सफ़े की कुरान करीम की तिलावत न कर लें उस वक्त तक दूसरे काम में मशगूल न हो। अगर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमारे हालात को बदल देगा। वाखिर दावाना।